اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزلزال مدنیہ۔ اب جو ہے سورہ زلزال شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی بھوچال کی وجہ سے یعنی زلزلہ کی وجہ سے جو ہے اس کو دھنور دیا جائے گا، یعنی زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، یعنی زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں یعنی کہ مردے، مال، خزانہ، سونا، چاندی، جو بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں سب جو ہے زمین اس دن جو ہے اپنے اندر سے نکال کے پھینک دے گی باہر، مردوں کو بھی باہر پھینک دیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان یہ کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر انسان سے مراد کافر ہے، جو ایمان والا ہے تو ان کو تو معلوم ہی ہے کہ قیامت کا جو ہے قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہی تھا۔ جو کافر ہوں گے تو ان کو یقین ہی نہیں تھا، وہ تو مانتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ دیکھے گا اس طرح کی حرکت، زمین کو حرکت کرتے ہوئے اور مردے جو ہے اسے نکلیں گے باہر، تو کافر کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی زمین کو کیا ہو گیا کہ آج جو ہے ہل رہا ہے، جتنی بھی چیزیں اندر چھپی ہوئی ہے سب کو باہر نکال کے پھینک رہا ہے۔ یہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارہا، آج کے دن زمین اپنی تمام خبریں جو ہیں بتا دے گی، یعنی زمین گواہی دے دے گی۔ اس زمین کے اوپر ہم رہ کر کے کتنا گناہ کیے ہیں، کہاں کہاں کیے ہیں، کب کیے ہیں، کس زمین پہ کیے ہیں، کہاں چل کے گئے تھے، کہاں کون سا گناہ کیے تھے، ساری خبریں جو ہے زمین خود بخود بولنے لگے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے ان کو اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ زمین کو بولنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ آگے فرما رہے ہیں کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن تمام لوگ ایک گروہ میں، ایک جماعت بن کر سب واپس لوٹیں گے، یعنی اکثر و بیشتر یعنی سب لوگ جو ہے میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو ایک گروہ بن کے سب بھاگیں گے۔ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیوں کہ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنا کارنامہ، اپنا اعمال وہ کیا ہے وہاں جا کے دیکھ لیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جو شخص بھی دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کیا ہوگا وہ بھی اس کو وہاں کل قیامت کے دن کیا ہے دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا وہ بھی اس کو وہاں کیا ہے دیکھ لے گا۔ جی آگے ہے سورۃ العادیات مکیہ، یہ سورہ عادیات جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ والعادیات ضبحا، میں قسم کھاتا ہوں ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر بھاگتے ہیں۔ اس زمانے میں عرب لوگ جو ہے جنگی جو گھوڑے ہوتے ہیں جو جنگ میں کام آتا ہے، جس پر بیٹھ کر جنگ کرتے ہیں، تو وہ گھوڑا جو ہے بہت وفادار ہوتا ہے مالک کا، اپنی جان دے دے گا لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا، یعنی مالک کا وفادار جو ہوتا ہے، نسلی گھوڑا جس کو کہتے ہیں، اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ والعادیات ضبحا، اب میں قسم کھاتا ہوں ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر بھاگتے ہوں۔ فالموریات قدحا، جو اپنے ٹاپوں کے ذریعے سے جو ہے ایک آواز، آپ دیکھے ہوں گے کہ جب گھوڑا چلتا ہے بھاگتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے ایک آواز آتی ہے، کھٹ 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 کھٹ، ٹپ ٹپ جس کو کہتے ہیں، اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فالمغیرات صبحا، اور اس کی میں قسم کھاتا ہوں جب وہ صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں۔ یلغار کے مطلب حملہ کرتے ہیں دوسروں پر کیا کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں، اس کو یلغار کہتے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس کے اثر سے یعنی کہ اپنے پاؤں جو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے تمام جو جنگ کے اندر جو ہوتے ہیں سب کو پیچھا کرتے ہوئے وہ آگے کیا ہے نکل جاتا ہے،
اب آگے فرما رہے ہیں کہ فوسطن بہ جمعا، تو پس وہ کیا کرتا ہے کہ تیزی میں بھاگتے ہوئے اور جو مجمع کا جو لشکر ہوتا ہے، جو بھیڑ بھاڑ ہوتا ہے، اس میں جا کے گھس جاتا ہے اور اپنا جنگ جو ہے کہ اس کو مالک کی جو ہے وفاداری کرتے ہوئے جو ہے اس کے اندر جو ہے گھستے ہوئے اپنا مارپیٹ شروع کر دیتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے سارے آیت میں 5 آیت میں قسم کھائے ہیں، اس کا جواب دے رہے کہ میں نے قسم کیوں کھایا ہے، کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ بہت ناشکرا ہے۔ اتنی ساری چیزیں مل رہی ہے پھر بھی کہتے یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، کنجوسی، ناشکری یہ ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس ناشکری کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ناشکری کر رہا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی ہم الفاظ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں انسان ناشکری کر رہا اللہ کا، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ اتنی اچھی صحت ہے پھر بھی کہتا ہے کہ کہاں کچھ صحیح نہیں ہے، خوش نہیں ہے، ہمارا اتنا اچھا پیسہ کما رہا ہے پھر بھی کہتا ہے کہاں پیسہ ہمارے پاس۔ تو انسان اپنے اعمال سے اور اپنے الفاظ سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کا کتنا ناشکرا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کے محبت میں وہ بہت پکا ہو چکا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر گھس گیا ہے مال کی محبت، کہ کتنا پیسہ آ جائے، کتنا پیسہ آ جائے، کتنا پیسہ آ جائے، دنیا کی محبت گھس گیا اس کے دل کے اندر۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اذا بعثر، جب قبر پھٹے گی، ما فی القبور، تو جو کچھ بھی قبر کے اندر ہوگا وہ سب نکال کے باہر کیا ہے پھینک دیا جائے۔ وحصل ما فی الصدور، اور اس کے دل کے اندر جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ دل کے اندر کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہم چھپا کر کے رکھتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ سب ظاہر ہو جائے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک تمہارا رب اس دن ہر ایک چیز سے باخبر ہوگا اور تمہیں بتلا دے گا۔ یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جتنے بھی سارے نیک اعمال، ان سب اعمال سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ باخبر ہے، جانتے ہیں۔ آگے ہے سورۃ القاریات مکیہ، یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ القاریات، وہ واقعہ یاد کرو جو دل کو دہلا دینے والی ہو، یعنی القاریہ کی دوسرا معنی ہے کھڑکھڑانے والی آواز، یعنی ایک ایسی آواز جو قیامت کے دن ہمیں سنائی دے گی۔ تو اس سے مراد جب قیامت قائم ہوگی ایک خطرناک آواز ہوگی جو کھڑکھڑاتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی میک جو ہے کھڑکھڑ کرنے لگتا ہے تو انسان کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ کیا آواز آ رہی ہے، اس طرح کی آواز آنے لگے گی قیامت کے دن کا۔ ملقاریات، یہ کھڑکھڑانے والی آواز کیا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ پھر پوچھ رہے ہیں کہ وما ادراک ملقاریہ، اے نبی آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ یہ کھڑکھڑانے والی آواز کیا ہے؟ تو آگے فرما رہے ہیں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان جو ہے پروانوں کی طرف پھیل جائیں گے، یعنی جہاں تہاں ہوگا وہ اس کی لاشیں گر جائیں گی، سب لوگ زمین پر گرے ہوئے اوندھے پڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اس دن کی قدر۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور اس دن تم پہاڑ کو دیکھو گے كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، جو روئی کی طرح جو نظر آئے گی۔ جب روئی کو دھنکا جاتا ہے تو پورا پھیل جاتا ہے، تو اس کی رنگین، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کی معنی آتا ہے رنگین اون کی طرح جو روئی جو ہے ہمیں نظر آئے گی یہ پہاڑ۔ آگے فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس شخص کا پلڑا جو ہے بھاری ہوگا، یعنی نامہ اعمال جس ترازو میں رکھا جائے گا وہ اگر بھاری ہوگا، تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو پس وہ عیش و آرام والی زندگی کے اندر داخل ہو جائے گا، یعنی جنت کے اندر وہ شخص کیا ہوگا؟ داخل ہو جائے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا
پلڑا جو ہے ہلکا ہوگا، یعنی ہمارا نامہ اعمال جس ترازو میں رکھا جائے جس پلڑے میں، وہ اگر ہلکا ہوگا تو فَأُمُّهُ حاویہ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے حاویہ ہوگا، یعنی بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ اب آگے خود اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ یہ ماہیہ کیا ہے، یعنی ایک گھاٹی جو جگہ ہے یہ کیا ہے؟ تو آگے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نارن حامیہ، یہ ایک دہکتا ہوا ایک آگ ہے جس کے اندر یہ سارے لوگ، جس کے نامہ اعمال جو رکھا جائے گا ترازو میں، اور اس کا پلڑا اگر ہلکا ہوگا تو یہ شخص کہاں داخل ہوگا؟ جہنم کے اندر۔ آگے سورۃ التکاثر مکیہ، یہ سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ الہاکم التکاثر، کہ انسان دنیا کے اندر عیش و آرام کے ہوس نے ان کو جو ہے اس کے پیچھے لگا دیا ہے، یعنی دنیا کے اندر انسان عیش و آرام چاہتا ہے کہ کتنا ہمارے اندر، ہماری زندگی کے اندر عیش و آرام آ جائے، خوشی آ جائے، ہمارا گھر اچھا بن جائے، تو اس کے پیچھے وہ انسان کیا ہے؟ ہوس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی طرف ہی جاتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ انسان خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ یہ کمانا، یہ کمانا، وہ کمانا، ایک دن ایسا وقت آتا ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے، قبر کے اندر پہنچ گیا۔ سب لوگ سو رہے ہیں کیا؟ جاگ جائیے، بہت اہم واقعہ چل رہا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ میری طرف دیکھیں گے تو نیند نہیں آئے گی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا ہے؟ جو لوگ دنیا کے ہوس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں جو ہے ان قریب کیا ہے؟ پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثم کلا، پھر خبردار یاد رکھو، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم چل جائے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم کو یقینی میں علم ہوتا ہے، تم کو یقین مانو میں تم کو اگر علم ہوتا تو تم ایسا نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ اگر تم سچے میں اپنے دل کے اندر یہ مانتے کہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ کا گھر ہے، تو تم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ یہ کہنے کا مطلب اس آیت میں ہے۔ تو ہم لوگوں نے مانا نہیں ہے ابھی تک، دل کے اندر دنیا کی جو ہے محبت ابھی تک ہے ہی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کے پیچھے کیا ہے؟ بھاگ رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، ان قریب تم سب کے سب جو ہے جہنم کو دیکھو گے، یعنی ضرور بھی ضرور تم سب کیا جہنم کو دیکھو گے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ لوگ بھی جہنم کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو دکھلائیں گے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تاکہ اس کے دل کے اندر جنت کی قدر معلوم ہو، عزت معلوم ہو کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر نیک اعمال کیا ہے تو اللہ نے بچا کے رکھا ہے۔ یہ ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر تمہیں ان قریب ضرور بھی ضرور تمہیں جو ہے یقین ہو جانا چاہیے کہ جہنم کیا ہے؟ یعنی ہم تمہیں ضرور دکھائیں گے کہ جو جہنم کیا ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں ہم کل قیامت کے دن ضرور بھی ضرور جو نعمتیں ہم نے دنیا کے اندر تمہیں دیا تھا اس کے بارے میں ہم تم سے پوچھیں گے۔ ہر ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں پیسہ دیا تھا، ہم نے تمہیں عہدہ دیا تھا، ہم نے تمہیں فلاں چیز دیا تھا، تم نے اس کو کیسے استعمال کیا، کہاں استعمال کیا، تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیا ہم سے پوچھیں گے۔ تو 3 سورت مکمل ہو چکا ہے، تینوں کا خلاصہ وہی ہے آخرت کے تعلق سے، اور دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے۔ اس دنیا کے پیچھے ہم نہ رہیں بلکہ آخرت میں جو ہے جنت کمانے کی، آخرت کمانے کی کیا ہے؟ فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔